کیا موت کے بعد زندگی ہے؟ کیا ہم صرف جسم ہیں یا کچھ اور بھی ہے جو ہمیں مکمل بناتا ہے؟ آج کی کہانی ایک ایسے شخص کی ہے جس کی زندگی کا نظریہ ایک رات میں بدل گیا، ایک ناقابل یقین تجربے کے ذریعے جو نہ خواب تھا نہ وہم، بلکہ ایک مکمل شعوری سفر۔ یہ ہے ولیم بوہلمان کی زبانی ان کا پہلا آؤٹ آف باڈی ایکسپیرینس۔ میری حقیقت اور زندگی سے متعلق پختہ یقین جون 1972 تک قائم رہے۔ ایک دن ایک پڑوسی سے گفتگو کے دوران ہماری بات چیت موت کے بعد زندگی اور جنت کے وجود کے امکانات کی طرف مڑ گئی۔ میں نے اپنے اگنوسٹک نظریات بڑے جوش سے پیش کیے۔ میری حیرت کی بات یہ تھی کہ میرے پڑوسی نے میری باتوں سے اختلاف نہیں کیا، بلکہ اس نے ایک تجربہ بیان کیا جو چند ہفتے پہلے اسے پیش آیا تھا۔ ایک رات جب وہ سونے لگا تو اسے یہ دیکھ کر شدید حیرت ہوئی کہ وہ اپنے جسم کے اوپر تیر رہا ہے۔ وہ مکمل طور پر ہوش میں تھا اور چونکنا، لیکن ڈر کی وجہ سے فوراً اپنے جسم میں واپس چلا گیا۔ جوش سے اس نے مجھے بتایا کہ یہ کوئی خواب یا خیالی بات نہیں تھی، بلکہ ایک مکمل شعوری تجربہ تھا۔ اس کے تجربے نے میری دلچسپی بیدار کر دی اور میں نے خود اس عجیب فینومینون کی تحقیق کرنے کا فیصلہ کیا۔ چند دن کی تحقیق کے بعد مجھے تاریخ میں جگہ جگہ آؤٹ آف باڈی ایکسپیرینسز کے حوالے ملنے لگے۔ تھوڑی سی تلاش کے بعد مجھے ایک کتاب ملی جس میں بتایا گیا تھا کہ آؤٹ آف باڈی ایکسپیرینسز کو کس طرح انڈیوس کیا جا سکتا ہے۔ یہ سارا موضوع مجھے انتہائی عجیب لگا اور میں نے اس کتاب کو کسی تخیلی ذہن کی پیداوار سمجھا۔ ٹیکنیک آزمانے کا فیصلہ کیا۔ روزانہ کوشش کرنے کے باوجود 3 ہفتوں میں صرف اتنا ہوا کہ میرے خوابوں کی یادداشت بہتر ہو گئی۔ میں زیادہ سے زیادہ اس نتیجے پر پہنچ رہا تھا کہ یہ سب ویوڈ خوابوں کے سوا کچھ نہیں، جنہیں ان ٹیکنیکوں سے سٹیمولیٹ کیا گیا تھا۔ پھر ایک رات تقریباً 11 بجے جب میں آؤٹ آف باڈی ٹیکنیک کے دوران سو گیا، میں نے خواب دیکھا کہ میں ایک گول میز پر چند لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوں۔ وہ سب مجھ سے میری سیلف ڈیولپمنٹ اور کانشیسنس کی حالت سے متعلق سوال کر رہے تھے۔ اسی لمحے مجھے شدید چکر آنا شروع ہو گئے اور میرے جسم میں ایک عجیب سا سن ہونا شروع ہو گیا، جیسے نووکین کا اثر ہو۔ میں اپنا سر اٹھا نہ سکا اور بے ہوش ہو کر میز پر گر گیا۔ اگلے ہی لمحے میں بستر پر مکمل ہوش میں دیوار کی طرف منہ کیے لیٹا ہوا تھا۔ مجھے ایک عجیب سی بزم آواز سنائی دی اور میں نے خود کو کچھ مختلف محسوس کیا۔ میں نے ہاتھ بڑھا کر سامنے دیوار کو چھونا چاہا اور حیرت سے دیکھا کہ میرا ہاتھ دیوار میں داخل ہو گیا۔ میں دیوار کی وائبریشنل انرجی کو ایسے محسوس کر رہا تھا جیسے میں اس کی مالیکیولر سٹرکچر کو چھو رہا ہوں۔ تب مجھے مکمل طور پر احساس ہوا، یا خدا، میں اپنے جسم میں نہیں ہوں۔ میں جوش سے صرف یہی سوچ رہا تھا، یہ حقیقت ہے، یا خدا، یہ واقعی حقیقت ہے۔ میں بستر پر لیٹا اپنے ہاتھ کو حیرت سے گھور رہا تھا۔ جب میں نے مٹھی بند کرنے کی کوشش کی تو میں نے اپنی گرفت کا دباؤ محسوس کیا۔ میرا ہاتھ مکمل طور پر ٹھوس محسوس ہو رہا تھا، لیکن سامنے کی دیوار ایک گاڑھے دھندلے مادے جیسی لگ رہی تھی جس کی کوئی شکل نہیں تھی۔ میں کھڑا ہونے کی کوشش میں بغیر کسی رکاوٹ کے بستر کے کنارے تک آ گیا۔ میرا ذہن حقیقت سے بھر گیا۔ میں نے فوراً اپنے بازو اور ٹانگیں چھوئیں تاکہ دیکھ سکوں کیا میں واقعی ٹھوس ہوں، اور میری حیرت کی بات یہ تھی کہ میں مکمل طور پر حقیقی اور ٹھوس تھا، لیکن میرے ارد گرد میرے کمرے کی تمام اشیاء دھندلی سی لگنے لگی، جیسے وہ 3 جہاتی سراب ہوں۔ نیچے نظر دوڑائی تو بستر پر ایک بڑا سا ابھار دکھائی دیا۔ میں حیران رہ گیا جب میں نے دیکھا کہ وہ میرا جسمانی وجود تھا جو خاموشی سے دیوار کی طرف منہ کیے سو رہا تھا۔ جب میں نے نظر کمرے کی مخالف سمت کی دیوار پر مرکوز کی تو وہ آہستہ آہستہ نظروں سے غائب ہونے لگی۔ میرے سامنے ایک وسیع سبز میدان نظر آنے لگا جو میرے کمرے سے کہیں آگے تک پھیلا ہوا تھا۔ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے میں نے دیکھا کہ تقریباً 10 گز کے فاصلے پر ایک شخص مجھے خاموشی سے دیکھ رہا ہے۔ وہ ایک لمبا آدمی تھا، سیاہ بالوں، داڑھی اور ارغوانی لباس کے ساتھ۔ اس کی موجودگی سے میں چونک گیا، خوفزدہ ہو گیا اور فوراً اپنے جسم میں واپس سنیپ ہو گیا۔ ایک جھٹکے کے ساتھ میں اپنے جسم میں آ گیا اور ایک عجیب سن پن اور جھنجھناہٹ کا احساس جیسے ہی ختم ہوا میں نے آنکھیں کھول دیں۔ پرجوش ہو کر میں بیٹھ گیا۔ میرا ذہن اس نئے انکشاف سے پھٹنے والا تھا۔ مجھے پورا یقین تھا کہ یہ حقیقت ہے، کوئی خواب یا تخیل نہیں۔ میری مکمل شعوری آگہی اس لمحے موجود تھی۔ اچانک میری زندگی اور دنیا کے بارے میں سیکھی گئی ہر چیز کو ازسر نو جانچنے کی ضرورت پیش آئی۔ میں ہمیشہ شک میں رہتا تھا کہ جسمانی دنیا سے آگے کچھ موجود ہے یا نہیں۔ اب میرا پورا نظریہ بدل گیا تھا۔ اب مجھے یقین تھا کہ دوسری دنیایں موجود ہیں اور میرے جیسے لوگ وہاں رہتے ہیں۔
سب سے اہم بات یہ تھی کہ مجھے یہ علم ہو گیا تھا کہ میرا جسم صرف ایک عارضی سواری ہے اور مشق کے ذریعے میں اپنی مرضی سے اس سے الگ ہو سکتا ہوں۔ اس دریافت پر جوش ہو کر میں نے فوراً قلم اور کاغذ اٹھایا اور جو کچھ پیش آیا اسے لکھنا شروع کر دیا۔ میرے ذہن میں سوالات کا ایک سیلاب آ گیا۔ انسانوں کی اکثریت اس فینومینن سے ناواقف کیوں ہیں؟ مختلف سائنسی و مذہبی ادارے اس کی تحقیق کیوں نہیں کر رہے؟ کیا ممکن ہے کہ یہ نادیدہ دنیا وہی جنت ہو جس کا ذکر مذہبی کتابوں میں ہوتا ہے؟ ہماری حکومت اس متوازی توانائی کی دنیا کی کھوج کیوں نہیں کر رہی؟ کیا یہ ممکن ہے کہ ہم اپنی جسمانی حواس پر اس قدر انحصار کرتے ہیں کہ ہم نے دریافت کی ایک حیرت انگیز راہ کو نظر انداز کر دیا ہے؟ جیسے جیسے میرے پہلے تجربے کا پہلا دھچکا بیٹھتا گیا، میں نے محسوس کیا کہ میری زندگی اب پہلے جیسی نہیں رہے گی۔ جتنا میں اس تجربے کی اہمیت پر غور کرتا، اتنا ہی یہ زیادہ گہرا محسوس ہوتا۔ میری تمام ایگنوسٹک سوچیں ایک ہی رات میں ختم ہو گئیں۔ مجھے معلوم تھا کہ اب مجھے ہر اس بات پر اثری نو غور کرنا ہوگا جو میں نے بچپن سے سیکھی تھی، ہر وہ چیز جسے میں نے سچ سمجھا تھا۔ میرے سائنس، نفسیات، مذہب اور وجود کے بارے میں آرام دہ نظریات یقینی طور پر نامکمل معلومات پر مبنی تھے۔ میں پرجوش تو تھا، لیکن ایک اضطراب بھی تھا۔ میرے واقف نظریات اب حقیقت سے میل نہیں کھاتے تھے۔ مجھے بڑھتا ہوا ایک خلا محسوس ہونے لگا۔ جب میں نے اپنے دوستوں کو اپنے تجربے کے بارے میں بتایا تو اکثر انہوں نے اسے اتنا عجیب سمجھا کہ سنجیدگی سے نہیں لیا۔ 1972 میں آؤٹ آف باڈی ایکسپیرینس کی اصطلاح بھی وجود میں نہیں آئی تھی۔ اس وقت اس کے لیے عام اصطلاح ایسٹرل پروجیکشن تھی۔ میرے جاننے والوں میں کوئی بھی اس اصطلاح سے واقف نہیں تھا، اور اگر آپ کسی کو بتاتے کہ آپ اپنے جسم سے نکلے تھے تو لوگ فوراً سمجھتے کہ آپ ڈرگز پر ہیں یا دماغی توازن کھو چکے ہیں۔ میں جلدی سمجھ گیا کہ اگر میں ان تجربات کو دوسروں سے بیان کرتا رہا تو مجھے عدم یقین یا حتیٰ کہ مذاق کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اپنے پہلے آؤٹ آف باڈی ایکسپیرینس کے بعد میرا ذہن امکانات اور سوالات سے بھر گیا تھا۔ میں معلومات اور رہنمائی کے لیے بےتاب تھا اور کئی ہفتے لائبریریوں اور کتابوں کی دکانوں میں اس موضوع پر موجود علم کی تلاش میں گزارے۔ جلد ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ اس موضوع پر بہت کم مواد دستیاب ہے۔ صرف چند کتابیں لکھی گئی تھیں اور ان میں سے بعض دہائیوں پرانی اور شائع نہیں ہو رہی تھیں۔ جولائی 1972 کے آخر تک میں سمجھ گیا کہ مجھے یہ سفر تنہا ہی طے کرنا ہے۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں اس تکنیک پر توجہ دوں گا جو پہلے میرے لیے کارآمد رہی تھی۔ اس تکنیک میں سونے سے پہلے ایک ایسی جگہ کا تصور کرنا شامل تھا جو مجھے اچھی طرح یاد ہو۔ پہلے کی طرح میں نے اپنی والدہ کے رہنے کے کمرے کا تصور کیا جتنا ممکن ہو سکے تفصیل سے۔ شروع میں یہ مشکل لگا، لیکن چند ہفتوں میں کمرے کی تفصیلات کو واضح طور پر تصور کرنے لگا۔ فرنیچر، کپڑوں کے پیٹرن، بناوٹیں، یہاں تک کہ لکڑی اور پینٹ کی چھوٹی چھوٹی خامیاں بھی میرے ذہن میں واضح ہو گئی۔ میں نے جانا کہ جتنا زیادہ میں خود کو کمرے میں موجود تصور کرتا، اتنی ہی زیادہ تفصیل سے میں دیکھنے لگتا۔ مشق کے ساتھ میں نے سیکھا کہ میں ذہنی طور پر کمرے میں چل پھر کر مخصوص اشیاء کو یاد کر سکتا ہوں۔ میں نے یہ بھی سیکھا کہ ذہن سے ماحول کو محسوس کرنا کتنا اہم ہے۔ قالین کا پاؤں تلے احساس، کرسی پر بیٹھنے، چلنے، لائٹ جلانے یا دروازہ کھولنے کا تصور۔ جتنی زیادہ تفصیل اور مشغولیت میں ہوتی، نتائج اتنے ہی بہتر ہوتے۔ اگرچہ یہ ابتدا میں چیلنجنگ تھا، لیکن آہستہ آہستہ یہ میرے لیے ایک دلچسپ مشق بن گئی جس میں میرے ویژولائزیشن ذہن میں زندہ ہو جاتے تھے۔ اس مرحلے پر میں نے فیصلہ کیا کہ میں اپنے آؤٹ آف باڈی ایکسپیرینسز کا ایک جرنل رکھوں گا تاکہ ان کا مکمل ریکارڈ رکھا جا سکے۔ یہ صرف شروعات تھی، ایک دروازہ جو ایک نیا جہان دکھاتا ہے، وہ جہان جسے ہم نے نظر انداز کیا یا شاید کبھی سنجیدگی سے لیا ہی نہیں۔ اگر یہ سفر آپ کو حیران کر گیا تو انتظار کیجیے، کیونکہ یہ صرف پہلا قدم ہے۔ اگلی قسط میں ہم جانیں گے کہ ولیم بولمن نے اپنے ان تجربوں کو کیسے بڑھایا، کیا سیکھا اور کیسے وہ دوسری دنیاؤں کی سیر پر نکلے۔ سبسکرائب کیجیے اور ہمارے ساتھ رہیے اس روحانی سفر کی اگلی قسط میں۔